اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک، بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ ایسے چینلز کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا مہینے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے آپ مدد کیجیے۔ اور آئیے دن پہلی بڑی خبر آ رہی ہے حرمین شریفین سے۔ جی ہاں، گزشتہ کل ذی الحجہ کا پہلا جمعہ تھا۔ مسجد حرام میں بڑا حسین منظر نظر آیا۔ عازمین حج، آپ جانتے ہیں میں لگاتار کہہ رہا ہوں کہ 2 سال سے کوئی بھی حج کے لیے نہیں جا پایا تھا، کورونا کی وجہ سے بڑا عجیب ماحول تھا، لیکن الحمدللہ اس سال حج ہو رہا ہے۔ ہمارے پیارے ملک سے بھی ہزاروں کی تعداد میں عازمین حج بھارت سے وہاں پہنچ چکے۔ گزشتہ کل مسجد حرام کا منظر بڑا خوش نما منظر نظر آ رہا تھا۔ عازمین حج کا ایک جم غفیر تھا۔ سعودی حکومت نے حج کی تیاریاں مکمل کر لی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے سعودی حکومت عازمین حج اور اللہ کے مہمانوں کے لیے خدمات انجام دیتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت اس کا سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ خیر، مختلف وزارتوں کے درمیان زبردست انداز میں تال میل ہے، اور حرمین شریفین میں پوری تیاریاں اللہ کے مہمانوں کے استقبال کی ہو چکی ہے، اور ابھی لاکھوں کی تعداد میں ابھی بھی لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ مسجد حرام میں ماحولیاتی نظام کی حفاظتی ترقیاتی خدمات میں غیر معمولی کامیابی سامنے آئی ہے۔ مسجد حرام میں حفاظتی خدمات کا نظام اس سال حج کے سیزن کے دوران ضیوف الرحمان کی خدمت میں اپنی شاندار کامیابی کا ثبوت پیش کر رہا ہے، کیونکہ اس میں وہ انسانی اور تکنیکی صلاحیتیں موجود ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر کورونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کی نگرانی کے ابتدائی لمحات سے شروع ہوئی۔ یعنی صرف میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس سال بہت بڑے پیمانے پر سعودی مملکت نے عازمین حج کا بہتر انداز میں انتظام کیا ہے۔
آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت امریکہ سے متعلق. دو بڑی خبریں آ رہی ہے. پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سینئر افسران 3 روزہ اسرائیل کے دورے پر ہے. مشرق وسطیٰ کی سیکورٹی کے سلسلے میں تبادلہ خیال کریں گے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سینئر رہنماؤں اور عملے نے گزشتہ ہفتے تل ابیب میں اپنے اسرائیلی فوجی ہم منصبوں سے ملاقات کی تاکہ دہائیوں پرانی شراکت داری کا اعادہ کرنے کے ساتھ پورے مشرق وسطیٰ میں سیکورٹی تعلقات کو گہرا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کر سکیں. شرکاء نے کہا کہ 3 روزہ بات چیت میں مشقوں، دفاعی معاہدوں اور مشترکہ سلامتی کے خدشات جیسے مسائل پر بات چیت کی. خیر، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پہنچے ہو تو اسرائیل کے آتنکواد پر بھی وہاں اس کو نصیحت کرنی چاہیے. وہیں پر دوسری بڑی خبر امریکہ کو لے کر یہ بھی آ رہی ہے کہ جیسے اسرائیل میں وہاں پر دورہ ہوا ہے، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ امریکی ایلچی نے جدہ میں اسلامی فقہ اکیڈمی کا دورہ کیا. انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر قطب مصطفیٰ نے امریکہ کی خصوصی ایلچی برائے نگرانی و انسداد سام دشمنی اور ان کے وفد کے ساتھ ملاقات کی. واضح ہے کہ امریکی خصوصی ایلچی اپنی تعیناتی کے بعد ان دنوں مشرق وسطیٰ کے اپنے دورے کے سلسلے میں سعودی عرب میں ہیں. ساحلی شہر جدہ میں امریکی ایلچی اور ڈاکٹر قطب کی یہ ملاقات فقہ اکیڈمی کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی. اور امریکہ کی اس ایلچی نے وہاں جب ساری چیزوں کا جائزہ لیا تو اکیڈمی کی طرف سے جو منافرت پر مبنی تقاریر، تشدد، انتہا پسندی اور دوسرے مذاہب کے بارے میں دشمنی یا اس طرح کی علامات کے خلاف جو فقہ اکیڈمی خدمات انجام دے رہی ہے، امریکی ایلچی نے اس کے زبردست انداز میں تعریف بھی کی. ناظرین، افغانستان کی ایک بڑی خبر فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے ہے. کابل سے خبر آ رہی ہے کہ کابل آپ جانتے ہیں کہ راجدھانی ہے افغانستان کی. کابل میں طالبان امیر لویا جرگا میں انہوں نے شرکت کی. افغانستان کی طالبان حکومت کے مطابق سپریم لیڈر ہبت اللہ کابل میں ہونے والے لویا جرگا میں شرکت کر رہے ہیں. طالبان امیر عام طور پر عوامی اجتماعات میں شرکت سے گریز کرتے ہیں. طالبان حکومت کے عہدیدار بلال کریمی نے ٹویٹر پر بتایا کہ طالبان امیر جرگے میں شرکت کے لیے اسمبلی ہال میں داخل ہو گئے ہیں. افغانستان کی امارت اسلامی حکومت نے کابل میں 3 روزہ لویا جرگہ منعقد کیا ہے، جس کا آغاز جمعرات کو ہوا تھا. اس جرگے میں افغانستان بھر سے 3000 علماء اور زعماء شرکت کر رہے ہیں. افغان حکومت نے میڈیا کو اس تقریب کی کوریج کی اجازت نہیں دی. حالانکہ خبریں یہ بھی ہے کہ اس پروگرام میں، اس تقریب میں طالبان حکومت پر تنقید کی اجازت بھی ہوں گی. یعنی وہاں پر آپ طالبان اگر کچھ غلط کر رہے ہیں تو ان پر آپ تنقید کر سکتے ہیں، کوئی بندش نہیں ہوگی. اور جو متنازع جو ٹاپکس ہے، ووادت جو سبجیکٹ ہے، متنازع موضوعات ہے، جیسے لڑکیوں کی تعلیم پر بھی اس لویا جرگا کے پروگرام میں باقاعدہ بحث کی جائے گی. ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے یوکرین سے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ رشیا اور یوکرین وار کو ہم نے لگاتار آپ تک پیش کیا ہے، آپ کو بتایا ہے. ابھی خبر آ رہی ہے کہ یوکرین کا جو جنوبی علاقہ ہے وہاں اوڈیسا میں عمارت پر روس نے میزائل حملہ کیا. اس حملے میں 14 افراد کے مارے جانے، ہلاک ہونے اور 30 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے. خبر رساں ایجنسی کے مطابق میزائل حملہ بحیرہ اسود سے طیارے کے ذریعے، پلین کے ذریعے کیا گیا. بتا دیں کہ گزشتہ ماہ روس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ اگر یوکرین کو لانگ رینج میزائل فراہم کیے گئے تو پھر نئے اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا. رشیا کے پریزیڈنٹ پوتن کا کہنا تھا کہ کیف کو نئے ہتھیاروں کی فراہمی کا مقصد تنازع کو، جنگ کو، لڑائی کو طول دینا ہے. آئیے آخری بڑی خبر ازبکستان اور افغانستان کو لے کر آ رہی ہے. جی ہاں، آنے والے مہینے میں، اسی مہینے میں، مطلب جولائی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 2 تاریخ ہے آج، تو اسی مہینے کی 25 اور 26 جولائی یعنی 2 دن افغانستان پر ایک بین الاقوامی کانفرنس
ازبکستان منعقد کرے گا۔ ازبک وزارت خارجہ نے جمعہ کے دن یعنی گزشتہ کل اس ایک کانفرنس میں یہ بات کہی کہ 20 سے زائد ممالک کے وفود اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان پر ایک بین الاقوامی کانفرنس 2 دن 25-26 جولائی 2022 کو ہوگی، جس میں ملک کی راجدھانی تاشقند میں یہ کانفرنس ہوگی، جس میں 20 سے زیادہ ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے وفود ڈیلیگیشن شامل ہوں گے، شرکت کریں گے۔ بیان میں یہ بھی کہا انہوں نے کہ کانفرنس افغانستان کے استحکام، افغانستان کی سلامتی اور طویل مدت جاری جدوجہد کے بعد وہاں معمول کی صورتحال کی بحالی کے ساتھ ساتھ علاقائی تعاون کے طریقہ کار میں کس طریقے سے کوششیں کر کے افغانستان کو مضبوط کیا جائے، اس نقطہ نظر پر بات ہوگی اور اس کی کوشش کی جائے گی۔ اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار پر قبضے کے بعد سے افغانستان کی صورتحال غیر مستحکم ہے، بگڑی ہوئی ہے، معاشی حالت بھی بد سے بدتر ہو رہے ہیں، اس لیے ازبکستان افغانستان کو لے کر باقاعدہ 25 اور 26 جولائی کو کانفرنس کرنے جا رہا ہے۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد، کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن، کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن، کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ، کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔